اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ انبیاء کی آیات نمبر 76 سے اردو ترجمے کا آغاز کریں گے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو یعنی کہ ویڈیو نمبر 2 کے اندر آیات نمبر 36 سے لے کر آیات نمبر 75 تک کا اردو ترجمہ کیا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے سورہ انبیاء کی آیات نمبر 76 سے اردو ترجمے کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس سے بیشتر انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیاتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی۔ وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور اس سے روند گئیں تھیں، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے، تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، پس تم کو شکر گزار رہنا چاہیے۔ اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی، جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی کہ شام، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں۔ اور دیووں کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ اور ذوالنون کو بھی یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے، اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ اور ان مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو میری ہی عبادت کیا کرو۔ اور یہ لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے، مگر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوششیں رائیگاں نہ جائیں گی، اور ہم اس کے لیے ثواب اعمال لکھ رہے ہیں۔ اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، محال ہے کہ رجوع کریں، وہ رجوع نہیں کریں گے، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں، اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے، تو ناگواں کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں،
اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت، ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ ہم اپنے حق میں ظالم تھے۔ کافر، اس روز تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو رہے ہوں گے، اور یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہاں ان کا چلانا ہوگا اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سورہ انبیاء کی 100 آیات نمبر تک اردو ترجمہ مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر سورہ انبیاء کی آیات نمبر 101 سے اردو ترجمے کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔